السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کچھ دیر پہلے عفیف بھیا کی قبر پہ ان کے بچوں کی تصویر دیکھی تو دل بہت افسردہ ہوا، کیونکہ بچے تو پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، بچے تو بڑے معصوم ہوتے ہیں، بچے تو بڑے نرم و نازک ہوتے ہیں۔ تو کیسے انہوں نے اپنے والد کی وفات کے صدمے کو برداشت کیا ہوگا؟ کیونکہ بڑے تو سمجھ جاتے ہیں، بڑے تو راضی برضا ہو جاتے ہیں، لیکن بچے کیسے سمجھیں؟ انہیں کون سمجھائے؟ اگر وہ بار بار یہی سوال کریں کہ بابا اگر سوئے ہیں تو بیدار کیوں نہیں ہوتے، اگر وہ زندہ ہیں تو پھر ہماری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے، وہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتے، بابا جانی اٹھتے کیوں نہیں؟ تو چھوٹے بچے اگر یہی سوالات کریں تو ان سوالات کا جواب کس کے پاس ہے؟ کون انہیں ان سوالات کا جواب دے اور کون انہیں سمجھائے؟ بڑے تو اس کرب کو، اس تکلیف کو، اس مشکل کو، اس مصیبت کو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر مان لیتے ہیں، لیکن بچوں کو کون سمجھائے؟ بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ تو آج وہ جب اپنے بابا کی قبر پہ بیٹھے ہوں گے تو یقیناً تصویر بنانے والے کے لیے بھی وہ لمحہ بڑا افسردہ کر دینے والا ہوگا، یقیناً اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے ہوں گے، کیونکہ ایک وقت وہ تھا جب یہ اپنے بابا کے ساتھ سکول تک جاتے تھے اور چھٹی کے وقت واپس گھر تک آتے تھے۔ یقیناً جاتے ہوئے بھی ابا سے باتیں کرتے ہوں گے، آتے ہوئے بھی وہ بابا سے باتیں کرتے ہوں گے۔ کچھ ان کے معصوم دلوں میں کچھ خواہشات اور تمنائیں ہوں گی جن کے پورا کرنے کی وہ اپنے بابا سے امید رکھتے ہوں گے، اور پھر عفیف صاحب اپنے بچوں کو شاید خیالات میں یا تصورات میں کسی اونچے منصب پہ بیٹھا ہوا دیکھتے ہوں گے، کیونکہ میں نے انہیں دیکھا ہے، ان کی اپنے بچوں کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ تھی، بچوں سے وہ بڑی محبت کرتے، بار بار ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کا حال پوچھتے، جی انہی کے بستوں میں سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں نکالتے اور پھر انہیں کھلاتے، اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کبھی کبھی پوچھتے عبداللہ سے، عبداللہ مزہ آ رہا ہے؟ تو میں بھی کبھی ہنس کے پوچھا کرتا عفیف بھیا سے کہ بھیا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، تو بھیا بھی آگے سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ یقین جانے ایک بات میں اس موضوع سے ہٹ کے کہہ لوں وہ یہ کہ عفیف صاحب کی ذات تو ذات رہی، ان کی برداشت کو بھی داد ہے۔ یقیناً سبھی اساتذہ میرے ساتھ اتفاق کریں گے، اور بالخصوص کاشف بشیر کاشف صاحب وہ تو ضرور اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جتنا مذاق اور مزاح دوست عفیف صاحب سے کیا کرتے تھے اور عفیف صاحب ہنس کے ٹال دیا کرتے اور برداشت کرتے، یقیناً داد ہے، ان کی برداشت کو بھی داد ہے۔ تو میں کبھی کبھی کہتا کہ آپ یہ عبداللہ سے کیا کہتے ہیں، لیکن عفیف صاحب ہنس کے ٹال دیا کرتے تھے۔ تو یقیناً بچوں کے ساتھ تو ہر والد کو پیار ہے، ہر والد کے دل میں محبت کا، شفقت کا ایک جو پہلو ہے وہ اولاد کے لیے ہوتا ہے، لیکن عفیف صاحب جس طرح اپنے بچوں سے دیکھیں، صبح اٹھنا، ان کو تیار کرنا، پھر ان کو اپنے ساتھ لے کر آنا، پھر انہیں چھٹی کے بعد واپس گھر چھوڑنے جانا، اور پھر وہاں سے بچوں کی خاطر ہی اپنے گھر سے نکلنا، اور
شہر کا رخ کرنا اور پھر رات گئے واپس جانا تو محض بچوں کے لیے ہی تو تھا، اولاد کے مستقبل کے لیے ہی تو تھا، اولاد کے مستقبل کی بہتری کے لیے ہی تو تھا، برائٹ فیوچر کے لیے ہی تو تھا۔ تو یقیناً بچوں کی اس تصویر کو دیکھ کے سبھی اساتذہ کے دل سے دعائیں نکلی، سب نے بچوں کی صحت کی، سلامتی کی دعا کی، ان کے روشن مستقبل کی دعا کی، ان کی درازی عمر کی دعا کی۔ تو میرے دل میں بھی ان کے لیے یہی جذبات ہیں۔ اللہ ان کو صحت، سلامتی، عافیت اور تندرستی والی، نیکیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ مجھے یاد ہے ایک دن حفیظ بھائی بڑے خوش تھے اور انہوں نے بڑے ہنستے مسکراتے مجھے 2 بیگ دکھائے، بستے دکھائے، اور کہتے ہیں کہ ذرا دیکھیے گا، خوبصورت ہیں، اچھے ہیں۔ میں نے کہا بھائی بڑے خوبصورت ہیں، کہا ایک عبداللہ کا ہے اور ایک مروہ کا ہے۔ یہ ایک عبداللہ کا ہے اور ایک مروہ کا۔ میں نے کہا بھائی کہاں سے منگوایا؟ کہا میں نے یہ آن لائن منگوائے جی۔ تو کبھی کبھی وہ میرے سامنے پی ٹی ایم کے موقع پہ ان کے رزلٹ کارڈ وغیرہ لاتے اور میرے سامنے رکھ دیتے اور کہتے کہ ذرا دیکھیے ماشاءاللہ میری بیٹی کے تو اتنے % نمبر آئے ہیں، ماشاءاللہ اس کی تو اس دفعہ 100% ہیں، بھائی اس نے تو اتنے سٹارز لے لی ہیں، اس دفعہ یہ 1st 2nd آ گئی ہے۔ تو بڑے خوش ہوتے۔ کبھی کہتے بس عبداللہ ہے تھوڑا سا ڈھیلا سا، چلو کوئی بات نہیں۔ تو لیکن باوجود اس کے وہ اپنے بچوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے اور ان کے ساتھ ہر وقت گھل مل کے رہتے، گویا وہ بھی ان کے ساتھ کبھی کبھی تو مجھے بچے ہی لگتے تھے۔